نفسیات کا بنیادی اصول ہے کہ سوچ بدلے گی تو رویوں میں تبدیلی آئے گی۔ میں ہوں ارباب شفیق اور آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی زبردست ٹاپک لے کر آیا ہوں جس کا نام ہے خود شناسی یا سیلف اویئرنیس۔ تو آپ نے اس ویڈیو کو مکمل اینڈ تک دیکھنا ہے۔ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنی شخصیت کی کیسے پہچان کر سکتے ہیں یا اپنے کردار اور احساسات کو شعوری طور پر جاننے کا نام خود شناسی ہے۔ جی ہاں، میں آپ کو انسان کا جو خود شناسی کا جو عمل ہے اس کو مختصر سے جو ہے وہ ایک ڈائیگرام کے تھرو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ جس طرح کہ ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو اپنی خودی کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، جسے مختصراً میں آئی کا نام دیتا ہوں۔ جیسے جیسے ماحول ہمارے اوپر اثر انداز ہوتا ہے تو ہم اپنا ایک کریکٹر جو ہے وہ ڈیولپ کرتے ہیں، اور جیسے جیسے بچہ جو ہے وہ بڑا ہوتا جاتا ہے مزید ماحول اس کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، لوگوں کے رویے بیہیویئر اس کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، تو اس سے وہ بچہ اپنی ایک پرسنالٹی جو ہے وہ ڈیولپ کرتا ہے۔ اینڈ دین اس کے بعد لاسٹ سٹیج آتی ہے کہ جب انسان آئیڈینٹی کے سٹیج پہ پہنچتا ہے۔ آئیڈینٹی وہ سٹیج ہے جو کہ ہماری شخصیت فائنل سٹیج کے اندر دوسرے لوگوں کے سامنے جو ہے وہ نمایاں ہو رہی ہے۔ جی ہاں، آئیڈینٹی ہماری ایگو بھی ہو سکتی ہے۔ آئیڈینٹی کو ہم ایک امیج کا نام بھی دے سکتے ہیں کہ جو ہم دوسرے لوگوں کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ خود شناسی ایک ایسی صلاحیت ہے جس کے ذریعے ہم اپنی سوچ اور اپنے رویے کے اندر تبدیلی لا سکتے ہیں۔ ہم دنیا کو تبدیل نہیں کر سکتے، لیکن ہاں ہم اپنے اندر کی دنیا کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ ہمارے اندر کی دنیا ہمارے کنٹرول میں ہے، تو ہم اپنے اندر کی دنیا کو بہتر بنا کے جو ہمارے آس پاس کا جو ماحول ہے اس کے اوپر جو ہمارا رد عمل جا رہا ہے وہ ہمارے کنٹرول میں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خود شناسی کے ذریعے ہم اپنے کردار اور احساسات کو سمجھ کے ایک بہتر رد عمل ظاہر کر سکتے ہیں دوسروں کے رویوں کے اوپر۔ خود شناسی ایک ایسی صلاحیت ہے جس کے ذریعے ہم اپنے آس پاس کے انسان اور ان کی سوچوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب ہم اپنے آس پاس کے لوگوں کی سوچ اور ان کی سوچ جو ہمارے بارے میں جو سوچ ہے اس کو سمجھ لیتے ہیں تو ہمارا جو رویہ ہے وہ بہتر۔ سیلف اویئرنیس یا خود شناسی کے اگر ہم فوائد کی بات کریں تو اس کے بہت سارے فائدے ہیں، جس طرح کہ ہمیں پروفیشنل لائف کے اندر یا نارمل روزمرہ زندگی کے اندر فیصلہ سازی کی جو صلاحیت ہے وہ بہتر ہوتی ہے اس سے۔ اس کے علاوہ سیلف اویئرنیس کی وجہ سے جو تنقید ہوتی ہے اس کو برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ اور ایک بہت ہی زبردست فائدہ سیلف اویئرنیس کا ان فریش گریجویٹس کے لیے ہے جو کہ حالیہ اپنے یونیورسٹیز یا کالجز سے اپنے جو ہے وہ تعلیم کو مکمل کر کے اپنی پروفیشنل لائف میں آ رہے ہیں۔ سیلف اویئرنیس کی وجہ سے ان تمام اسٹوڈنٹس کو آسانی ہوگی اپنے پروفیشن کو چوز کرنے میں، اپنے جو پروفیشن ان کی پرسنالٹی کو سوٹ کر رہا ہے اس کو چوز کرنے میں ان کو آسانی ہوگی۔ سیلف اویئرنیس یا خود آگاہی کو سمجھنے کے لیے یا اپنی پرسنالٹی کو جانچنے کے لیے ان 5 باتوں پہ آپ سب لوگوں نے عمل کرنا ہے، جس کے اندر سب سے پہلا پوائنٹ ہے کہ آپ اپنے آپ کو سمجھیں، اپنا جو ریئل یور سیلف ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے بہت ہی آسان سا کام ہے، آپ نے اپنی خوبیاں اور خامیاں جو بھی آپ کی پرسنالٹی کے اندر ہیں، جو آپ کے جو ہے وہ شخصیت کے اندر ہیں، خوبیاں اور خامیاں، ان دونوں کو آپ نے اپنے پاس لکھ لینا ہے۔ خوبیوں کی اگر میں بات کروں تو 2 طرح کی خوبیاں ہوتی ہیں۔ ایک خوبی وہ جو کہ مجھے یا ہم سب کو لگتا ہے کہ ہمارے اندر موجود ہے، اور ایک ایسی خوبی جو کہ دوسرے لوگوں کو، جو ہمارے آس پاس کے لوگ ہیں، جو افراد ہیں، ان کو لگتا ہے کہ یہ خوبی اس انسان کے اندر
موجود ہے. تو 2 طرح کی خوبیاں ہیں, دونوں کو آپ نے رائٹ ڈاؤن کر لینا ہے, اس کی لسٹ بنا لینی ہے. اس کے علاوہ آپ کے پرسنالٹی کے اندر جو خامیاں ہیں ان کو بھی آپ نے رائٹ ڈاؤن کر لینا ہے. اس کا فائدہ کیا ہوگا, اس سے آپ کو اس بات کو سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ وہ کون سی ایسی بات ہے جس سے جو آس پاس کے افراد ہیں وہ اس کو آپ کی خوبی سمجھتے ہیں, یا وہ کون سی ایسی بات ہے, یا کون سی ایسے آپ کے رویے ہیں جن کی وجہ سے جو آپ کے ارد گرد کے افراد ہیں وہ آپ سے جو ہے وہ خوش نہیں ہیں. تو اس طرح آپ کو اپنی جو پرسنالٹی ہے اس کو گروم کرنے میں آسانی ہوگی. دوسرے نمبر پہ بات آتی ہے جی میک اٹ جرنل. میک اٹ جرنل سے مراد یہ ہے کہ آپ کی جو بھی سوچ ہے, جو بھی آپ سوچ رہے ہیں, چاہے وہ اچھا ہے آپ کے نزدیک یا برا ہے دوسروں کے نزدیک, ان تمام باتوں کو آپ اپنے پاس لکھ لیں. جس طرح کہ آپ میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو کہ روز اپنی جو ہے ایک ڈائری لکھتے ہیں جس کے اندر وہ پورے دن کی جو بھی انہوں نے جو کام کیے ہیں, جو ان کی روزمرہ جو روٹین تھی اس کے اندر جو انہوں نے ایکٹیویٹیز کی ان کو وہ رائٹ ڈاؤن کر لیتے ہیں. اس طرح اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے, ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ اگر کوئی چیز آپ کو جو ہے وہ ڈسٹرب کر رہی ہے یا سٹریس کا باعث بن رہی ہے تو برن آؤٹ سے مراد یہ ہے کہ اس کو لکھ دیں. چاہے آپ کسی سوشل میڈیا کے جو ہے وہ پلیٹ فارم کے اوپر اس کو جو ہے وہ پوسٹ کر دیں, چاہے اپنے جو ہے وہ کسی ڈائری کے اندر, اپنے پاس پرسنل ڈائری کے اندر اس کو لکھ لیں. لکھنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ جو آپ کی جو سوچ ہے, جو آپ کی جو سوچ ہے وہ آپ کے سامنے ریٹن فارم کے اندر آ جائے گی. اس سے بھی آپ کو جو سیلف اویئرنیس میں کافی ہیلپ ملے گی. ریٹن ایک آپ کے پاس سامنے ایک چیز آ گئی ہے, اب آپ کو اس پہ ورکنگ کا موقع ملے گا. ورکنگ کیا ہے کہ اگر کوئی آپ نے اپنی سوچ کو لکھا اور اس میں آپ نے اس پہ جو ہے وہ ورکنگ کی, اس پہ سوچا کہ آیا یہ میری سوچ جو ہے یہ میرے لیے کس حد تک فائدہ مند ہے, اور جو میرے ارد گرد کے لوگ ہیں کہیں وہ لوگ میری اس سوچ سے یا میرے اس رویے سے متاثر تو نہیں ہوں گے. جس طرح میں نے سٹارٹ میں بالکل بات کی تھی کہ سوچ بدلے گی تو رویے تبدیل ہوں گے, اور جب رویے تبدیل ہوتے ہیں پھر معاشرہ جو ہے وہ بہتری کی طرف. سیلف اویئرنیس کے اندر تیسری جو اہم بات ہے سیلف اویئرنیس کو سمجھنے کے لیے وہ یہ ہے کہ آپ مائنڈ فلنس کو اپنی لائف کے اندر امپلیمنٹ کریں. مائنڈ فلنس جس طرح میں نے اپنی پچھلی ویڈیو کے اندر بھی اس پہ بات کی تھی کہ ایک ایسی ذہنی کیفیت جس کے اندر مکمل ہوش و حواس کے ساتھ شعوری طور پر میں کسی بھی کام کو سر انجام دیتا ہوں. آسان الفاظ میں اگر میں بات کروں تو مائنڈ فلنس ایک ایسی ذہنی کیفیت ہے جس کے اندر ہم لوگ اپنی مکمل ریفلیکسز کے ساتھ کسی بھی ایکٹیویٹی کو پرفارم کرتے ہیں. تو مائنڈ فلنس یا میڈیٹیشن جو ہے اس کو جو ہے وہ اپنی لائف کے اندر, اپنی روٹین کے اندر اس کو لے کر آئیں. اس سے بھی سیلف اویئرنیس میں کافی ہیلپ ملتی ہے, کیونکہ جب انسان کا ذہن پرسکون ہوتا ہے تو اسے موقع ملتا ہے سوچنے کا کہ کیا چیز یا وہ کون سی ایسی بات ہے جو دوسروں کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے, یا وہ کون سی ایسا آپ کا رویہ یا ایسی سوچ جو دوسروں کے لیے فائدہ ہے لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے اندر جو ہے وہ خامی. سیلف اویئرنیس کے اندر جو چوتھا پوائنٹ ہے وہ ہے پرسنالٹی ٹیسٹ کا. تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ایک لنک بھی جو ہے وہ ایڈ کر دوں گا جس کے اندر آپ جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ پرسنالٹی ٹیسٹ کر سکتے ہیں. پرسنالٹی ٹیسٹ کیا ہے کہ وہ آپ سے کچھ کویسچنیر آپ کے سامنے آئے گا, ڈفرینٹ کویسچنس ہیں جس کے اندر آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کو اگر آپ کو کسی کی بات پہ غصہ زیادہ آتا ہے, اگر یا آپ کو جو ہے وہ تنہائی پسند ہے, یا آپ لوگوں کے اندر جو ہے وہ گروپس میں اپنے دوستوں کے ساتھ, فیملی کے ساتھ وقت گزارنا زیادہ جو ہے وہ بہتر سمجھتے ہیں. یہ ڈفرینٹ ٹائپ کے جو ہے کویسچن ہوتے ہیں, ان کو آپ جو ہے وہ اس کویسچنر کو کمپلیٹ کریں تو ایٹ دی اینڈ آپ کو جو ہے وہ آپ کا پرسنالٹی کی ٹائپ جو ہے وہ پتہ چل جائے گی. اور اس میں کچھ بھی ایسی جو ہے وہ تعجب والی بات نہیں ہے کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ تنہائی پسند ہے تو اس میں کوئی ایسی جو ہے مذائقہ خیز بات نہیں ہے. ہاں
ہر انسان اپنی اپنی پرسنالٹی کے ساتھ اس دنیا کے اندر آتا ہے اور پھر اسی پرسنالٹی کو وہ گروم کر کے جو ہے وہ اس دنیا کے اندر جو ہے وہ اپنی لائف کو کمپلیٹ. اور سب سے لاسٹ پوائنٹ ہے کہ جو بھی آپ کو فیڈ بیک ملے اس کو ایکسیپٹ کرنا سیکھیں, چاہے وہ نیگیٹو فیڈ بیک ہے, چاہے وہ پازیٹیو فیڈ بیک ہے, کنسٹرکٹیو فیڈ بیک ہے, جس ٹائپ کا بھی فیڈ بیک ہو اس کو قبول کرنا سیکھیں. فیڈ بیک کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو اپنی پرسنالٹی کے اندر جو ایک امپروومنٹ کا جو ایلیمنٹ تھا اس کو مزید جو ہے وہ سمجھنے اور اس کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. کوئی ایسی بات جو آپ کے نزدیک ایک آپ کی خوبی ہے لیکن آپ کے ارد گرد کے افراد کے نزدیک وہ آپ کی خامی بھی ہو سکتی ہے. تو فیڈ بیک کو ایکسیپٹ کرنا سیکھیں, اس سے آپ کو آسانی ہوگی, آپ سیلف اویئر جو ہے وہ ہو سکیں گے. تھینک یو ویری مچ. آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ, آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھا.